सफ़ा नंबर 54 सफ़े के शुरू से लाइन नंबर 5 सूरह बकरा की आयत नंबर 221। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वयस्अलूनका अनिल महीज़ क़ुल हुवा अज़न फ़अ्तज़िलुन्निसाअ फ़िल महीज़ वला तक़रबूहुन्न हत्ता यत्हुरन फ़इज़ा तत्वहरन फ़अतूहुन्न मिन हैसु अमरकुमुल्लाह इन्नल्लाहा युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन। निसाउकुम हर्सुल लकुम फ़अतू हर्सकुम अन्ना शि'तुम वक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम वत्तक़ुल्लाह वअलमू अन्नकुम मुलाक़ूहु वबश्शिरिल मुमिनीन। वयस्अलूनका अनिल महीज़ क़ुल हुवा अज़न फ़अ्तज़िलुन्निसाअ फ़िल महीज़ वला तक़रबूहुन्न हत्ता यत्हुरन फ़इज़ा तत्वहरन फ़अतूहुन्न मिन हैसु अमरकुमुल्लाह इन्नल्लाहा युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन। निसाउकुम हर्सुल लकुम फ़अतू हर्सकुम अन्ना शि'तुम वक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम वत्तक़ुल्लाह वअलमू अन्नकुम मुलाक़ूहु वबश्शिरिल मुमिनीन। वयस्अलूनका अनिल महीज़, वो आपसे सवाल करते हैं हैज़ के बारे में, मेंसेस के बारे में। कुल हुवा अज़न, कह दीजिए वो गंदगी है। फ़अ्तज़िलुन्निसाअ, बस तुम अलग रहो औरतों से। फिल महीज़ी, हैज़ के अय्याम में। वला तक़रबूहुन्ना, उनके करीब भी न जाओ। हत्ता यत्हुरन, यहाँ तक कि वो पाक हो जाएं। फ़इज़ा तत्वहरन फ़अतूहुन्ना, बस जब वो पाक हो जाए। फ़इज़ा तत्वहरन फ़आतूहुन्ना, बस तुम जाओ उनके पास। मिन हैसु अमरकुमुल्लाह, जिस तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया। इन्नल्लाहा युहिब्बुत तव्वाबीन, बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तौबा करने वालों को पसंद करते हैं। व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पाक रहने वालों को पसंद करते हैं। निसाउकुम हर्सुल लकुम, तुम्हारी बीवियां तुम्हारे लिए खेती हैं। फ़अतू हर्सकुम, बस तुम जाओ अपनी खेती में। अन्ना शि'तुम, जहाँ से चाहो। वक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम, और भेजो अपने नफ्सों के लिए। वत्तक़ुल्लाह,
اللہ رب سے ڈرتے رہو، وَاعْلَمُوا أَنَّكُم مُّلَاقُوهُ، جان لو بے شک تم اپنے رب سے ملنے والے ہو، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کیا۔ یہودیت کے اندر یہ بات مشہور تھی کہ جب عورت کے یہ ایام آتے، مہمنی کے ایام آتے، مینسز کے ایام آتے، تو ان دنوں کے اندر اسے بالکل الگ تھلگ کر دیا جاتا، ایک کمرے کے اندر بند کر دیا جاتا، اسے میلے کچالے کپڑے پہنا دیے جاتے، کوئی اس سے بات نہیں کرتا، اسے کوئی ہاتھ نہیں لگاتا۔ حتیٰ کہ قرآن کے اندر یہاں تک لکھا ہوا ہے اگر ان ایام کے اندر کسی نے عورت کو ہاتھ لگا دیا تو اس کے اوپر غسل واجب ہو جاتا تھا، اس کا سارا جسم ناپاک ہو جاتا تھا، کپڑے ناپاک ہو جاتے تھے۔ اگر کوئی اس کے بستر کے اوپر بیٹھ گیا تو بستر کے اوپر بیٹھنے کی وجہ سے وہ ناپاک ہو جاتا تھا، پھر وہ غسل بھی کر لے، نہا بھی لے، کپڑے بھی چینج کر لے، پھر بھی وہ سارا دن شام تک ناپاک رہتا تھا۔ ایسی ایسی چیزیں یہودیت نے اپنی طرف سے گھڑی ہوئی تھی۔ اور جو عرب کے مشرکین تھے وہ مینسز کے ایام کے اندر بھی عورتوں کے پاس جاتے تھے، وہ کسی چیز کا خیال نہیں رکھتے تھے۔ ان کے بارے میں تو قرآن پاک نے کہا لا یعلمون، وہ تو بالکل جانتے نہیں تھے، علم نہیں رکھتے تھے۔ تو صحابہ کرام شروع کے اندر شرماتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسائل کیسے پوچھیں۔ آخر پھر ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں حیض کے بارے میں، قُلْ هُوَ أَذًى، تو اللہ نے فرمایا ان سے فرما دیجئے قُلْ هُوَ أَذًى، جو حیض ہے وہ ایک گندگی ہے، وہ گندا خون ہے، فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ، بس تم جدا رہو عورتوں سے، فی الْمَحِيضِ، حیض کے ایام کے اندر، مینسز کے ایام کے اندر۔ الگ رہنے سے مراد کہ یعنی ان سے مباشرت نہ کرو، وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور فرمایا ان مباشرت کے لیے ان کے قریب بھی نہ جاؤ، حَتَّى يَطْهُرْنَ، حتیٰ کہ وہ پاک ہو جائیں۔ انسان ویسے اس کے عورت کے پاس جا بھی سکتا ہے، اس کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا بھی کھا سکتا ہے، اس کے ساتھ لیٹ بھی سکتا ہے، لیکن فرمایا ان ایام کے اندر آپ نے مباشرت نہیں کرنی۔ اللہ رب العزت نے ہم بستری سے منع فرمایا ہے، اور فرمایا دین کے اندر یہ نہیں ہے۔ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر اعتکاف فرماتے تو اپنا سر حضرت عائشہ کے حجرے کی طرف نکال دیتے۔ حضرت عائشہ فرماتی کہ میں مینسز کے ایام کے اندر ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرے سر کو دھو دے، تو میں نے فرمایا یا رسول اللہ میرے تو مہابری کے ایام کے اندر میں مبتلا ہوں، وہ ایام چل رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے ہاتھوں کو تو کچھ نہیں ہے، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کو دھو دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ مجھے مصلی پکڑا دو، تو میں نے فرمایا یا رسول اللہ میرے تو مہابری کے ایام کے اندر مبتلا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے ہاتھوں کو تو کچھ نہیں ہے۔ تو اس لیے عورت ان دنوں کے اندر کھانا بھی پکا سکتی ہے، کپڑے بھی دھو سکتی ہے، سارے کام کر سکتی ہے، مرد اس کے ساتھ لیٹ بھی سکتا ہے، لیکن جو اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے وہ مباشرت سے منع فرمایا ہے۔ حتیٰ یطہر، فرمایا یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، فَإِذَا تَطَہَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ، فرمایا جب وہ پاک ہو جائیں پھر ان کے پاس جا سکتے ہو، مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، جس طریقے سے اللہ رب العزت نے آپ کو حکم دیا ہے، جس طریقے سے اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے اس طریقے کے ساتھ آپ عورت کے پاس جا سکتے ہو، اور جس سے منع فرمایا ہے فرمایا اس طریقے سے اگر آپ جاؤ گے تو اللہ رب العزت کی پھر لعنت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس مرد کے اوپر لعنت فرمائی ہے جو غیر فطری طریقے کے ساتھ اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے، اور فرمایا قیامت کے دن اللہ رب العزت اس مرد کی طرف رحمت کی نظر سے بھی نہیں دیکھیں گے جو غیر فطری طریقے کے ساتھ اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے۔ تو فرمایا اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر حدیث کے اندر ہر چیز کو کھول کر بیان کیا، جو آپ کو قرآن پاک کے اندر بات نہ ملے تو اس کی تشریح صراحت حدیث پاک کے اندر آ جاتی ہے، جو حدیث پاک کے اندر بھی نہ ملے وہ فقہ اسلامی کے اندر آ جاتی ہے۔ بغداد کے اندر ایک عورت تھی جو عورتوں کو غسل دیا کرتی تھی اور وہ اس سے پیسے بھی لیتی تھی۔ ویسے تو پیسے لے کر بھی غسل دیا جا سکتا ہے، شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، لیکن اگر آپ بغیر پیسوں میں کسی کو غسل دیتے ہیں تو یہ بہت بڑا اجر ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے کبیرہ گناہ بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ تو وہ عورتوں کو جب غسل دیتی تھی تو جب ایک عورت ان دنوں کے اندر فوت ہو گئی، اب وہ اس کے مہابری کے ایام جب رہے تھے تو جو بغداد کے محدثین تھے ان کے پاس گئی، کہنے لگی کہ شرع کے اندر شرم کوئی نہیں، میں آپ سے مسئلہ پوچھنا چاہتی ہوں، ایک عورت کو میں نے غسل دینا ہے لیکن میں تو مینسز کے ایام کے اندر مبتلا ہوں، تو لہٰذا میرے لیے کیا حکم ہے؟ اب وہ سوچنے لگے کیونکہ قرآن پاک کے اندر بھی صراحتاً اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، احادیث مبارکہ کے اندر بھی اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے جو استاد ہیں یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی بہت بڑے محدث سے، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ ایک فقیہ ہے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، ان سے مسئلہ پوچھ لیے۔
تو امام اسلم رحمۃ اللہ سے جب انہوں نے مسئلہ پوچھا تو امام اسلم رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ بالکل آپ غسل دے سکتی ہیں ان ایام کے اندر۔ تو جو محدثین نے انہوں نے پوچھا کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے، کس دلیل سے آپ نے اسے جائز قرار دیا؟ حدیث پاک کے اندر اس کا ذکر نہیں ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کی حالت میں ہوتے تو اپنے سر کو حجرے سے باہر کی طرف کر دیتے، تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کو دھو دیتی، تو لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کو دھونا، اس سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ عورت جو ہے وہ عورت کو غسل بھی دے سکتی ہے۔ تو یہاں یہ فقہ اسلامی سے مسئلہ ثابت ہو گیا۔ تو جو چیز آپ کو نہیں مل رہی، قرآن پاک میں نہیں ملی، احادیث کے اندر نہیں ملی، تو آپ کو فقہ اسلامی کے اندر مل جائے گی۔ تو فرمایا فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَآتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، فرمایا جب وہ پاک ہو جائیں پھر تم آؤ ان کے پاس، مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، جہاں سے اللہ رب العزت نے آپ کو حکم دیا، جس طریقے سے حکم دیا، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ، بے شک اللہ رب العزت توبہ کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ اب فرمایا پیچھے جو کچھ ہو چکا ہے اللہ رب معاف کرنے والے ہیں، وہ توبہ کر لو، آئندہ کے لیے ایسا کرو کہ آئندہ ہم ایسا کوئی گناہ نہیں کریں گے۔ ویسے تو پوری امت کو من حیث القوم من حیث الامہ سب کو توبہ کرنی چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں دن بدن کبھی قرآن پاک کی گستاخی ہو رہی ہے، کبھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہو رہی ہے۔ اب چند دن پہلے 2 دن پہلے ترکیہ کے اندر زلزلہ آیا، ہزاروں لوگ اس زلزلے کے اندر جو ملبے کے نیچے آگے، کچھ لوگ شہید بھی ہو گئے۔ شام کے اندر زلزلہ آیا، یہ اللہ رب العزت کی ناراضگی کی دلیل ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات ہم سے ناراض ہے، اس لیے انسان کو معافی مانگنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں پڑھتے تو نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 3 مرتبہ کہتے ہیں۔ حتیٰ کہ ہماری جیسی نمازیں ہیں، جیسی ہماری عبادات ہیں، جیسی ہماری نیکیاں ہیں، اس کے اوپر بھی ہمیں استغفار کرنی چاہیے۔ گناہوں کے اوپر تو استغفار لازمی ہے، بلکہ ہمیں تو اپنی نیکیوں کے اوپر بھی استغفار کرنی چاہیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ناقص سے ہرگز نہیں، بلکہ یہ امت کو سبق دینے کے لیے تھا کہ نیکی کرو، نیکی کرنے کے بعد بھی استغفار کرو۔ توبہ سے بڑا جو کوئی انسان کے پاس ہتھیار نہیں ہے۔ انسان توبہ کے ذریعے جس مراتب کے اوپر پہنچ سکتا ہے، فرمایا وہ سال ہر سال کی عبادت کے ساتھ اس مراتب تک نہیں پہنچ سکتا۔ فرمایا اللہ رب العزت توبہ کرنے کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، ان اللہ یحب التوابین، تو انسان کو ہر وقت توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ جب بھی رات کو سونے لگے پچھلے سارے گناہوں سے معافی مانگ کر سوئے، نہ جانے جو سو رہا ہے صبح کو اٹھے گا یا نہیں۔ اگر وہ صبح کو نہ اٹھا تو اسے پچھلے گناہ معاف ہو چکے ہوں گے، اگر دن کو موت آئی تو ایک دن کے اندر کتنے گناہ کرے گا۔ اس لیے انسان کو ہر وقت اپنے پچھلے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ وَيُحِبُّ الْمُتَطَّهِرِينَ، اور فرمایا اللہ رب العزت پاک رہنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ حدیث پاک اندر بھی آتا ہے، آپ نے فرمایا الطہور شطر الایمان، صفائی نصف ایمان ہے۔ عیسائیت کے اندر یہ بات مشہور تھی کہ جو لوگ پادری تھے وہ جنگلوں کے اندر چلے جاتے، سال ہر سال وہ غسل نہیں کرتے اور عبادت کے اندر مصروف رہتے۔ اسلام نے اس سے منع فرمایا، شریعت اس سے منع فرماتی ہے۔ شریعت اس بات کو پسند نہیں فرماتی کہ ایک آدمی کے بال بکھرے ہوئے ہیں، وہ آدمی غسل بھی نہیں کر رہا، وہ آدمی عبادت کر رہا ہے، یہ کیسی بات ہے؟ بلکہ صفائی تو نصف ایمان ہے۔ جو مسجد قباء کے اندر جو لوگ رہنے والے تھے، اللہ رب العزت ان کے بارے میں متطہرین، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کون سا ایسا عمل کرتے ہو جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے آپ کے بارے میں یہ الفاظ نازل فرمائے؟ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ، ہم جو مٹی کے ساتھ استنجا کرنے کے بعد پھر اس کے بعد پانی سے بھی استنجا کرتے ہیں۔ فرمایا اس وجہ سے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں آپ کو متطہرین فرمایا کہ یہ لوگ پاک رہنے والے ہیں، بہت زیادہ اچھی طرح طہارت کرنے والے ہیں۔ فرمایا اسلام اس کو بالکل پسند نہیں کرتا کہ انسان میلا کچیلا رہے، بلکہ اسلام تو اس چیز کا درد دیتا ہے کہ انسان کے بال بالکل درست ہونے چاہیے، انسان کے اچھا جو لباس ہے وہ صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ جس طرح انسان کا لباس گندا ہوتا ہے، انسان کے ہاتھ پاؤں گندے ہو جاتے ہیں، یہ ظاہری گندگی ہے، اس طرح انسان کی آنکھیں بھی گندی ہو جاتی ہیں۔ آنکھ کے اندر ہلکا سا تنکا چلا جائے تو انسان کو محسوس ہوتا ہے۔ اب انسان کی جو آنکھ ہے وہ گناہوں سے گندی ہو چکی ہے، فرمایا اس انسان کو محسوس نہیں ہوتی، یہ روحانی گندگی ہے۔ جب روحانی گندی ہو جائے، جس طرح آنکھ گندی ہوتی ہے، کان بھی گندے ہوتے ہیں، زبان بھی گندی ہو جاتی ہے، دل دماغ بھی گندا ہو جاتا ہے، فرمایا اس کے لیے توبہ استغفار ہے۔ جب انسان توبہ کرتا ہے تو توبہ کرنے کی وجہ سے اللہ رب سے بالکل پاک صاف کر دیتے ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، تیسرا کلمہ پڑھتا ہے تو اللہ رب سے بالکل پاک صاف کر دیتے ہیں۔ نساؤکم حرث لکم، تو فرمایا تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتی ہیں،
फ़अतू हर्सकुम, बस तुम आओ अपनी खेती में, अन्ना शि'तुम, जहां से तुम चाहो, वक़द्दिमू लिअनफुसिकुम, और भेजो अपने नफ्सों के लिए आगे जो आपने क़यामत के लिए भी आखिरत के लिए भी कुछ न कुछ जरूर भेजो। तो अल्लाह ने फरमाया कि औरतें जो है तुम्हारी खेती है, यानी खेती की इमारत है, जिस तरह खेती से फसल पैदा होती है, फरमाया आप इनके पास जाओ, अपनी खेती के अंदर जाओ, जिस तरीके से भी चाहो, लेकिन जाना आपने खेती के अंदर है, गैर फितरी तरीके के पास आपने नहीं जाना। अगर वहां जाओगे तो फिर अल्लाह ने उससे मना फरमाया है। तो यहाँ फरमाया कि जब तुम अपनी खेती के अंदर जाओ तो सिर्फ वहां शाहवानी लज्जत महसूस करने के लिए नहीं, बल्कि आप में एक मकसद होना चाहिए, औलाद मकसद होना चाहिए। जब औलाद आपका मकसद होगी, फिर औलाद नेक होगी, वो नेक अमाल करेगी, तो आपके आखिरत के लिए ज़ख़ीरा होता चला जाएगा। वत्तक़ुल्लाह, फिर फरमाया अल्लाह रब से डरते रहो, जो पीछे गुनाह हो गए वो अल्लाह रब माफ कर देंगे, तौबा करेंगे, और आइंदा अल्लाह से डरते रहो। वालमू, ये बात जान लो, अन्नकुम मुलाक़ू, तुम अपने रब से मिलने वाले हो, रब से मुलाकात होने वाली है, आंख बंद होने की देर है, अल्लाह रब्बुल की जात के साथ मुलाकात होगी। वबश्शिरिल मुमिनीन, और मैं जो ईमान वाले हैं उनको खुशखबरी दे दीजिए, जो नेक अमाल करने वाले हैं, दुनिया की जो मुशक्क़तें हैं ये खत्म हो जाएंगी, आंख बंद होने की देर है, फिर हमेशा हमेशा की राहतें। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें भी इन लोगों में शामिल फरमाए।